کہتے ہیں جی ثابت الحمدللہ مان گئے، ثابت تو سجدوں میں بھی ہے، نسائی شریف کی 165 سب عظم کر اللہ خیر کرے، گولی نہ دینی پوے آج میں 165 صفحے پر 2 حدیثیں ہیں، ابو داؤد میں 2 حدیثیں موجود ہیں سجدوں میں جاتے اٹھتے رفع دین کرنے کی، اس طرح مسند حمیدی میں موجود ہے اور جو پر بھی حدیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن ان پر موجود ہونے کے باوجود کوئی دنیا کا اہل حدیث ان پر عمل نہیں کرتا، اہل حدیث کے باوجود نہیں عمل کرتے، ثابت ہے۔ اب ثبوت کے باوجود جو عمل نہیں کیا جاتا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ثابت ہے لیکن سنت نہیں، کیونکہ جب ترک ہو گیا پھر وہ سنت نہیں رہتا عمل۔ اسی طرح ان نے کیا کہ کب کیا اور کب چھوڑا، میں پوچھتا ہوں سجدوں والا حضور نے کب کیا اور کب چھوڑا؟ سجدوں والے کی تاریخ بتانا آپ کے ذمہ ہے کس دن حضور نے چھوڑا تھا۔ تیسری بات، ان نے کہا کہ صبح ظہر میں سب میں یہی اصول ہوگا، شروع کے علاوہ چھوڑ دیا جائے گا، تو وطروں میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیں آپ نے لکھ کے دیا کہ شروع میں بھی رفع دین، رکوع جاتے رفع دین، رکوع سے اٹھتے رفع دین، 2 رکعتوں سے اٹھتے رفع دین، تو آپ کا یہ تیسرا جو چوتھا رفع دین ہے یہ وطروں پر صادق نہیں آتا جب آپ 1 رکعت پڑھتے ہیں، کیونکہ 1 رکعت میں 2 رکعتوں سے اٹھنے کا ذکر ہی ہے ہی نہیں، 2 رکعت دوسری رکعت سے اٹھنا ہے ہی نہیں۔ جب 1 وتر پڑا ہے تو آپ تو 2 رکعت سے اٹھے ہی نہیں، اس سے پتہ چلا کہ آپ کا بھی یہ دعوے کہ جو 4 رفع دین ہے یہ وتروں پر صادق نہیں آتے، اور پھر یہ آپ کے 4 نہیں رہتے، جب عید میں پہنچتے ہیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہماری بات ہے یہ اور رفع دین میں ہے، عیدین اور وتر کی اور ہے۔ اسی لیے محدثین نے عید کا باب علیحدہ لکھا ہے، وتر کا باب علیحدہ لکھا ہے، اور سب حضرات جانتے ہیں وتر پڑھنے کا طریقہ بھی عام نماز سے مختلف ہے اور عیدین کے پڑھنے کا طریقہ بھی عام نماز سے مختلف ہے، اس لیے اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، یہ مسئلہ مستقل ہے کہ رکوع جانے والا، سجدے جانے والا، رکوع سے اٹھنے والا، سجدے سے اٹھنے والا، یہ مستقل مسئلہ ہے۔ دوسرے نے کہا ہمیشہ والا شروع دکھائیں، بھائی ہمیشہ والا اجماعی مسئلہ ہے اور اجماعی مسئلے پہ دونوں کا اتفاق ہوتا ہے، اس پہ دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ شروع والے کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، شروع والوں کو آپ بھی مانتے ہیں، جب ساری دنیا کے لوگوں کا اتفاق ہے تو اس میں اختلاف ہی نہیں، دلائل وہاں ہوتے ہیں جہاں اختلافی کو بات ہو۔ یہ گھر کس کا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ آپ کا ہے، اس لیے یہاں پر اختلاف کرنے کی دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کوئی لڑائی ہوتی تو پھر دلائل دیتے کہ یہ میرا ہے یا کس کا ہے، اس لیے اختلافی بات پہ دلائل ہوتے ہیں، اجماعی باتوں پہ دلائل نہیں ہوتے۔ اچھا، ان نے کہا کہ محدثین سے اچھا ایسی حدیث جیسے محدثین میں سے کسی نے بھی اختلاف نہ کیا ہو، مولوی صاحب ایسی حدیث آپ پیش کرتے جیسے کسی نے بھی اختلاف نہ کیا ہو، دنیا میں کوئی نہ کوئی اختلاف کرنے والا تو موجود ہے، اب یہ اصول یہاں پر تو تیار نہیں بیٹھ کے ہوتے، کسی نے بھی اختلاف نہ کیا ہو، ایسی حدیثیں بہت کم ہیں جن پر کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، وہ آپ پیش کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں کس کس نے اختلاف کیا ہے، اس لیے آپ اس پہ آپ خوش دلی میں نہ رہیں کہ ثبوت مان لیا تو ہمیشہ ثابت ہو گیا۔ آپ کے یہ ایک مولوی نے نور العینین میں لکھا ہے کہ نبی پاک سے وفات تک رفع دین کرتے رہے، اگر ثبوت کافی تھا تو وفات تک بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے یہ مولانا زبیر علی زئی کی ہے، یہ مولانا صادق سیالکوٹی صاحب نے عنوان قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع دین کرتے رہے۔ جب آپ کے علماء نے یہ عنوان قائم کر کے ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کو وفات تک کرنا ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ اپنے سٹیجوں پہ وہی جملہ دہرایا کرو جو آپ حضرات سٹیجوں پہ جو دہراتے ہیں اس کو یہاں کہو، یا یہاں والے کو وہاں بھی کہا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے جو دعویٰ لکھا اس پہ اللہ فضل و کرم سے ہم دلائل رکھتے ہیں، اس پہ بات شروع کر کے اپنا انجام دیکھیں، انشاءاللہ ہم اپنے دعوے کے ہر جز پر جو ہم نے لکھ کے دیا ہے اس کے ہر جز پر ہم جواب دیں گے اور ہر جز پر ہم دلیل دیں گے اور ان سے مانگیں گے کہ اپنے دعوے پر دلیل۔ ہاں جی ہو گیا جی، نہیں ہوا میں صلاح کر رہا ہوں، پوچھو نا آپ نے ضائع کر دیا جی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ حافظ غلام اللہ صاحب اس بات سے بھاگ گئے ہیں کہ ہم ہمیشہ ثابت نہیں کر سکتے، ہمیشہ ہم ثابت نہیں کریں گے، ہم یہ کریں گے ثابت کیا تھا اب نہ کرنا دکھا دو تو ہم مان لیتے ہیں، یعنی ثبوت ہی کو دلیل بنایا ہے، ہمیشگی کی کوئی دلیل موجود
نہیں ہے. اسے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ذخیرہ احادیث میں رب کعبہ قسم ایک حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مقامات پر ہمیشہ رفع دین کیا اور بقیہ کو چھوڑا. 4 مقامات پر ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنا کہیں پر ثابت نہیں ہے. اگر اس طرح ثابت ہے میں جگہ پیش کرتا جاتا ہوں.